اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. باب فی التقویٰ، یہ الحمدللہ ہمارا آج کا موضوع ہے، تقویٰ کا بیان. قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. یہ تقویٰ کے جو معنی ہیں بہت دفعہ آپ کو ایکسپلین کیے جا چکے ہیں اور امید ہے کہ اب اچھی طرح سمجھ میں آ گئے ہوں گے. صرف ڈرنا ہی اس کا معنی نہیں ہوتا، یعنی ڈرنا بھی ہے، اور کس بات سے ڈرنا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. اس لیے یہ وہ خوف نہیں ہے جو کسی خوفناک چیز سے ڈرنے کے جس میں معنی پائے جائیں، بلکہ یہ دل کی سوچ سمجھیے کہ اس کیفیت کا نام ہے جس میں اللہ کی محبت اور خوف دونوں موجود ہیں. اور یہ وہ قوت ہے جس سے کہ اللہ کے حاضر ناظر ہونے کا پورا یقین ہو، جس کی وجہ سے انسان نیکیوں کی طرف بڑھے اور برائیوں سے بچے تاکہ جہنم کی آگ سے بھی بچ سکے. اس لیے تقویٰ کے معنی بچنے کے بھی آتے ہیں کہ برائیوں سے بچو تاکہ جہنم کی آگ سے بچ سکو. تو قرآن پاک میں تقویٰ کا ذکر بے شمار مقامات میں آیا ہے. تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ چند آیات یہاں بیان کی ہیں کہ تاکہ ہمارے اپنے اندر حقیقی تقویٰ جو ہے وہ پیدا کر سکیں اور صرف اللہ ہی سے ڈریں کہ اللہ کی محبت میں، اللہ کی توجہ میں کوئی کمی نہ ہو جائے. تو اگلی آیت ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم. اللہ تعالیٰ نے سورۃ تغابن میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس قدر تم میں استطاعت ہو، جتنی بھی طاقت ہے، جتنا بھی تم اپنے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا تقویٰ پیدا کر سکتے ہو کرو. اور یہ اسی صورت ہو سکتا ہے جب کہ اللہ کو ہم حاضر ناظر جانیں اور اس کی قدرتوں اور اس کی عظمتوں سے ہم واقف ہوں. پھر فرمایا وقال تعالی فی سورۃ الاحزاب یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی اور درست بات کہو. یعنی جو شخص درست بات نہیں کہتا، سیدھی بات نہیں کہتا، گویا کہ اس کے دل میں خدا کا خوف ہی نہیں ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ بات میں بھی ہیر پھیر کر لوں گا تو دنیا والوں کو خبر نہیں ہوگی، تو اور اللہ کو بھی شاید خبر نہ ہو، اس لیے کہا بات سیدھی کرو، اللہ دیکھ رہا ہے، تمہیں سن رہا ہے. اور پھر یہ بڑی ہی پیاری جو آیت ہے سورۃ طلاق کی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں. کوئی بھی پریشانی ہو، کچھ بھی ہو، اس سے اللہ اس سے نکلنے کا راستہ. اور مزید فرمایا کہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں
جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ رزق کے خزانے بھی اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اس لیے اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا فائدہ کہ ایک تو اس سے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا اس کو انجانے راستوں سے یعنی یہ رزق بھی ملتا ہے۔ پھر یہ سورہ انفال میں فرمایا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم یغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم، کہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک خاص یعنی تمہیں فرقان عطا کرے گا۔ وہ فرقان کیا ہے؟ ایک خاص ایک یعنی امتیاز سے مراد کیا ہے کہ فرق کرنے والی، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی، اللہ تعالیٰ تمہیں دل کے اندر وہ بصیرت عطا کرے گا کہ تمہیں پتہ چل جائے گا۔ فرقان کہتے ہیں نا فرق بیان کر دینا، تو اللہ تعالیٰ ایسے دل کے اندر روشنی پیدا کرے گا، بصیرت عطا کرے گا کہ انسان کو حق اور باطل کا جو فرق ہے وہ اس سے واضح ہو جاتا ہے۔ اور تمہارے گناہ تم سے زائل کر دے گا اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل کا مالک ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو اور اللہ تعالیٰ کی بخشش کے قابل ہم ہو جائیں۔ اب اس تقوی ہی کے ضمن میں جو احادیث یہاں بیان کی جا رہی ہیں، ان میں سب سے پہلے جو حدیث آتی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قیل یا رسول اللہ من اکرم الناس قال اتقاہم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یعنی صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ اکرم شخص یا معزز کون شخص ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقاہم، جو ان میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو وہی اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ باعزت ہوتا ہے۔ تو فقالو، تو صحابہ کرام نے کہا لیس عن ھذا نسألک قال فیوسف النبی اللہ بن نبی اللہ بن نبی اللہ بن خلیل اللہ۔ تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم اس کے متعلق آپ سے سوال نہیں کر رہے کہ سب سے معزز یعنی جو کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہلا ہی جو آپ کا جواب تھا، وہ ظاہر ہے کوئی بھی سوال کرے تو اس کا یہی ہوگا کہ ظاہر ہے کہ سب سے عزت والا وہ جو سب سے زیادہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ تو صحابہ کرام کے میں سے جو لوگ اس سے سوال کر رہے تھے ان کے دل میں کچھ اور چاہت تھی، وہ یہ تو لگتا ہے کہ وہ جانتے ہی تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا مطلب یہ نہیں تھا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا اچھا تو پھر تم جاننا چاہتے ہو کہ انبیاء میں سے کون باعزت ہیں یا معزز ہیں؟ تو خود ہی فرمانا شروع کر دیا تو کہ پھر یوسف علیہ السلام ہوں گے جو خود بھی اللہ کے نبی ہیں، ان کے باپ بھی نبی، ان کے دادا بھی نبی، پردادا یعنی ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ خلیل اللہ ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ہم اس کے متعلق بھی سوال نہیں کر رہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی ان کا سوال کلیئر نہیں ہے، وہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہیلیاں بجوا رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے۔ انہوں نے بھی اگرچہ وہ پہیلیاں سے تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جو وہی بصیرت عطا کی ہوئی تھی، اندر کی جو روشنی عطا کی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے وہ بھی ان کی یہ جو سوال تھے اس کے لحاظ سے خود ہی جواب دے رہے تھے، اچھا یہ نہیں تو یہ نہیں تو یہ، یعنی آپ اپنی
بصیرت سے، وہ جو کامن سینس ہوتی ہے اس سے کام لے کر، کہ جیسے بچہ بعض اوقات ماں سے سوال کرتا ہے کسی بات کا، تو ماں جواب دے کہتی نہیں، اچھا وہ کہتے کہ اچھا پھر یہ نہیں، کوئی چیز مانگ رہا ہے، یہ کچھ بات کہہ رہا ہے، پھر ماں کہتی ہے اچھا یہ، وہ کہتے ہاں، اس طرح سے یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ جس کی ماں رمزیں جانتی ہے بچے کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوالات جو تھے ان کے جواب خود فراہم کر رہے تھے۔ تو اب تو پھر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو سنو، پھر تمہارا جو سوال ہے اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ پھر عرب کے خاندانوں کے متعلق تم دریافت کر رہے ہو، تو لگتا ہے کہ ادھر سے جواب کوئی نہیں آیا کہ ہاں کہ کون سے خاندان معزز ہیں، یعنی کسی شخص کے بارے میں نہیں، کیونکہ یہ عرب لوگ جو تھے یہ خاندانوں کے بارے میں بڑے کنسرنڈ ہوتے تھے، اور بڑا ان کو اس پہ اچھے خاندان سے ہونے کا بڑا فخر اور بڑا شرف ہوتا تھا۔ تو اس لیے کہا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ خاندانوں کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو آپ نے دیکھیے کتنا پیارا جواب دیا۔ تو فرمایا کہ فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِی، کیا تم مجھ سے عرب کے خاندانوں کے متعلق دریافت کر رہے ہو؟ تو سن لو جواب اس کا کیا ہے، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ اِذَا فَقِهُوا، کہ ان میں خاندانوں میں جو جاہلیت میں اچھے تھے وہ اسلام میں بھی اچھے ہیں، بشرط یہ کہ وہ دین کی سمجھ بوجھ پیدا کر لیں۔ اب اس کی تھوڑی سی ہم تشریح کر لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا یعنی صحابہ کی کیا مراد تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب کیوں دیا، اور تھوڑا سا تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو اس حدیث سے ایک تو یہی بات ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑا تحمل عطا فرمایا ہوا تھا، کہ ان کے بار بار سوال کرنے سے بھی آپ تنگ نہیں ہو رہے تھے، اور جب ان کو ان کی چاہت کے مطابق جواب نہیں ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی دوسرا جواب دے دیا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی غیب کا علم نہیں تھا کہ وہ بوجھ لیتے کہ ہاں یہ کیا چاہ رہے ہیں ایک ہی اٹیمپٹ پہ۔ البتہ انبیاء علیہ السلام کے پاس جو غیب کا علم ہوتا ہے وہ جب اللہ جس کام کے لیے ان کو عطا کرنا چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی ایسی پیشن گوئیاں ہیں جن میں آپ نے آئندہ آنے والے زمانے کے متعلق بہت کچھ بتایا ہوا، لیکن وہ اللہ جب چاہتا ہے۔ لیکن اس طرح کی عام بات چیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر غیب کا علم ہوتا تو فوراً ان کو جواب دیتے۔ اچھا، اور پھر جو اصل جواب تھا، جو اصل بات تھی وہ یہ تھی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا کہ جو لوگ یعنی جو خاندان جاہلیت میں اچھے تھے، کس لحاظ سے؟ مال و دولت کے لحاظ سے، عزت و مرتبے کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، تو اور اسی طرح اور بھی جو ذاتی بھی امتیاز بعض خاندانوں کے ہوتے ہیں، جیسے کوئی خاندان مشہور ہے سخاوت کی وجہ سے، وہ جیسے حاتم طائی کا خاندان، پھر بعد میں ان کی اولادوں میں بھی یہ صفتائی تھی، کوئی خاندان بہادری میں، کوئی صداقت میں، تو یہ خاندانوں کی ایک وہ ٹریٹس ہوتے ہیں، وہ صفات ہوتی ہیں جو نسل در نسل چلی آ رہی ہوتی ہیں، اور ان کی وجہ سے مشہور ہوتے ہیں۔ جیسے آج کل ہم بھی کہتے ہیں جی پٹھان ایسے ہوتے ہیں، تو شیخ ایسے ہوتے ہیں، یا رائی ایسے ہوتے ہیں، تو اس طرح سے خاندانوں کی کچھ تب بھی صفات تھیں۔ تو فرمایا کہ وہ جو کہ جاہلیت میں کے دور میں سے جب یہ خاندان گزر رہے تھے اور وہ بہترین کہلاتے تھے، تو اسلام عطا کیے جانے کے بعد بھی یہ ان کا وہ جو شرف ہے وہ برقرار ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، کہ وہ شرط کیا ہے کہ اپنے اندر یہ دین کی سمجھ بوجھ پیدا کر لیں۔ ایک اور حدیث میں دیکھیے نا، یہ معادن کا لفظ جہاں بھی استعمال کیا گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ
انسان جو ہوتے ہیں وہ الناس کالمعادن، کہ انسان جو ہوتے ہیں وہ اپنے دھاتوں کی مانند ہوتے ہیں، جس کچی شکل میں جو دھاتیں ہوتی ہیں اور جن کو ہم انگلش میں کہتے ہیں، تو وہ اگر سونے کی اور ہے تو وہ سونا ہی نکلے گا، اگر وہ لوہے کی ہے تو وہ لوہا ہی بنے گا۔ تو جو خاندان اچھے کہلاتے تھے وہ اچھے ہی ہیں اسلام لانے کے بعد بھی۔ اب دیکھیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ذاتی صفات تھی جاہلیت کے دور میں بھی، کہ بڑے دھڑلے والے تھے، بڑے بہادر تھے، بڑے صاف گو تھے، وہ ساری ان کی صفات جو تھیں اسلام لانے کے بعد اور نکھر گئیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کی طرف دیکھے کہ یہ وہی خالد بن ولید ہیں جو غزوہ احد میں مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہے ہیں، اور ایک خاص حکمت عملی کے تحت۔ اور پھر یہی خالد بن ولید ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی اسی بہادری سے اسلام میں آنے کے بعد فائدہ اٹھایا گیا، اور پھر آخر کائیت سے سیف اللہ کے لقب سے مشرف ہوئے۔ تو جو صحابہ کرام کا جو سوال تھا، اب اس کا جواب ان کو مل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ان کو پھر سیٹسفائی کر دیا۔ تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک اچھے استاد کو ایک تو بعض اوقات شاگرد جو ہوتے ہیں وہ سوال اپنا پوری طرح کلیئرلی سمجھا نہیں پا رہے ہوتے استاد کو، یا جو ان کے دل میں ہوتا ہے ان کے لیے الفاظ ہی مل رہے ہوتے، تو جو اچھا استاد ہوتا ہے ان کا چہرہ پکڑ اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا چاہ رہا ہے۔ دوسری چیز کہ استاد کے اندر تحمل برداشت ہونا چاہیے، وہ تنگ نہ پڑ جائے کہ اب یہ کیا مجھ سے تم پہیلیاں بجوا رہے ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کس نے تحمل سے ان کو مطمئن کر دیا۔ اچھا جی، اب آگے جو دوسری حدیث ہے اس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت کرتا ہے کہ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان الدنیا حلوۃ خضرۃ وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء وان اول فتنة بنی اسرائیل کانت فی النساء۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ بے شک دنیا کیا ہے، حلوۃ۔ حلوہ کس کو کہتے ہیں؟ عربی ہم اپنی زبان میں بھی میٹھی چیز کو حلوہ کہتے ہیں نا، تو عربی کا یہ لفظ ہے حلوہ، کہ میٹھی چیز ہے، بڑی شیریں ہے دنیا، بڑی میٹھی ہے، اور کیا ہے اس کی خوبی؟ خضرۃ، اور یہ بڑی سرسبز اور شاداب ہے، دیکھنے میں بھی بڑی۔ تو فرمایا کہ دنیا جو ہے یہ بڑی ہی میٹھی ہے، بڑی ہی سرسبز ہے، یعنی مراد کیا کہ بڑی رونق والی ہے۔ بظاہر ایک میٹھی چیز ہو یا سرسبز و شاداب کوئی نظارہ ہو یا کوئی بھی چیز ہو، انسان کو اٹریکٹ کرتی ہے۔ تو یہ دنیا بھی اللہ نے بڑی خوبصورت بنائی ہے، یہ آزمائش ہے نا دنیا، تو دنیا کو بڑا خوبصورت بنایا ہے، دنیا بڑی پیاری اور میٹھی لگتی ہے، اور جو اسی دنیا کو ہو کے پھر رہ جاتا ہے تو اس کی وہ آخرت اپنی جو ہے اس سے غافل ہو کر، تو آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ یہ دنیا بڑی میٹھی ہے، بڑی پیاری ہے، سرسبز ہے، شاداب ہے، ہاں، لیکن میں تمہیں اس دنیا میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ بعض وقت یہ ترجمہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ محاورتاً اس کو مشکل ہو جاتا ہے سمجھنا، تو یہ اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں نائب بنانے والا نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہیں نائب بنایا ہے، تمہیں اپنا جانشین بنایا ہے، اور یہ ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ اب اللہ کا نائب ہے انسان، اس کو دنیا میں بھیجا ہے آزمائش کے لیے،
تو کس لیے؟ وہ دیکھے گا کہ تم کس طرح کام کرتے ہو، کہ اس ٹھنڈی میٹھی دنیا میں، خوبصورت دنیا میں تم کس طرح دنیا کا استعمال کرتے ہو۔ اس لیے فرمایا کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو آخرت میں تو پھر تم دنیا سے بچو، یعنی دنیا میں ہمتاً انوالو ہونے سے، کہ پورے کے پورے دنیا میں مشغول ہونے سے بچو، اور عورتوں سے بچو یعنی عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہونے سے بچو۔ یہ معذرت سمجھ لیجئے۔ دیکھیے جب میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کے پاس یہ کتاب ہے، تو ترجمے پہ نظر رکھیں اور صرف سننے پہ اکتفا نہ کریں، اور جہاں میں آپ کو کہتی ہوں پینسل ہاتھ میں ہو تو اس کی تھوڑی سی اصلاح کرتی آپ کو کرتے جانا چاہیے، کیونکہ میں بھی جب یہ تیاری کرتی ہوں تو میں جب دیکھتی ہوں کہ کچھ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو اسے سمجھنے کے لیے پھر میں سمجھ کر پینسل کے ساتھ اپنی کتاب میں بھی لکھ لیتی ہوں، تاکہ میں جب آپ کو بتاؤں تو بات کلیئر ہو جائے۔ اب سیدھا سیدھا پڑھیں تو ایک پاس تم دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو، بھی دنیا سے بچو تو جاؤ کہاں، عورتوں سے بچو تو گزارا کیسے ہو؟ تو عورتوں کے فتنے سے بچو، ہاں، اور دنیا کی میں پوری طرح ملوث ہونے، اس میں لتھڑنے سے بچو، کہ دنیا میں انسان آیا ہے آزمائش کے لیے، لیکن اگر دنیا کو وہ اپنی آخرت بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے تو دنیا ہی تو ہے وہ جگہ جو کہ دارالامتحان ہے، جہاں کہ اس نے تیاری کرنی ہے۔ اور عورتوں سے بچو، بھی عورتوں سے بچ جاؤ گے تو دنیا کی نسل کیسے آگے بڑھے گی؟ مراد یہ ہے کہ عورتوں سے غلط تعلقات قائم کرنے سے بچو۔ البتہ دیکھا جائے تو ماں بھی عورت ہے، بیوی بھی عورت ہے، بہن بھی عورت ہے، بیٹی بھی عورت ہے، ان سے تو نہیں آپ بچ سکتے۔ البتہ یہ ہے کہ ان سے بھی وہاں تو اس وقت تو یہ میں جو آج کل ہو رہا ہے رشتوں کو تقدس جو پامال ہو رہا ہے، عام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کبھی سوچا بھی نہیں گیا ہوگا کہ یہ جو مقدس رشتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے حرام قرار دیا ان سے کوئی تعلق قائم کرنا۔ تو اپنی بیویوں کے علاوہ لونڈیوں سے آپ کو اجازت دی گئی ہوئی ہے، لیکن غلط قسم کے تعلقات قائم کرنا جو ہے ان سے ہمیں یہاں پر بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ تو اس لیے جو بھی انسان دنیا میں ہے اس کے چاہیے کہ وہ جو شریعت کے احکام ہیں ان سے لاپرواہ ہو کر دنیا کا طالب نہ بن جائے، اور عورت کی طرف کہہ لیجئے یا دنیا کے جو متاع حیات دنیا ہے اس کے ساز و سامان سمیٹنے کے لیے حرام حلال کی جو شرائط ہے وہ اس کو سامنے نہ رکھے۔ تو اس لیے یعنی شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر عورت سے جو تعلق ہے وہ قائم کرنا پسندیدہ ہے۔ تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث بھی ہے کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس نے میری سنت سے انحراف کیا وہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہ کچھ آپ کو 3 صحابیوں والا ذرا واقعہ یاد کیجیے، اس نے کہا تھا کہ میں اپنی بیوی سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھوں گا، میں اتنا اپنے اوپر زہد طاری انہوں نے اپنے اوپر کر لی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ فرمایا تھا کہ میں نکاح بھی کرتا ہوں، میری بیویاں بھی ہیں، مطلب یہ دنیا کی جو اللہ تعالیٰ نے اپنی تسکین کے سامان دیے ہوئے ہیں ان کو خواہ مت چھوڑو۔ نکاح کرنا بھی میری سنت ہے، نکاح کرو، عورت سے تعلق رکھو، ورنہ نسل انسانی کیسے آگے بڑھے گی؟ البتہ آج نسل انسانی کو ہم تباہ کرنے پر عورتیں تلی ہوئی ہیں، آزادی کے نام پر، لبرلزم کے نام پر، کیونکہ یہ شیطان نے سارا جو نظریہ ہے یہ سجھا دیا
کہ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، ہاں، لیکن اللہ نے اس کے برعکس فرما دیا کہ سورہ مائدہ میں وہ آتا ہے نا کہ کہ شیطان نے تو کہا کہ میں اللہ سے چیلنج کیا تھا کہ میں تو ان کی خلق جو ہے ان کی اس میں تبدیلی کر دوں گا، یعنی مرد کو عورت اور عورت کو مرد بنانے کی طرف تل جاؤں گا، اور آج کل دیکھیے وہی کچھ ہو رہا ہے کہ عورت کا جو بایولوجیکل رول ہے اس سے وہ ہٹ رہی ہے، ایکویلٹی اور کہ جنون میں مبتلا ہو کے، اس سے جو کمپلیکیشنز ہمارے معاشرے میں ہمارے گھروں میں آ رہے ہیں، تو اس سے بچے جو ہیں ان کا وہ بیچارے کوئی ڈے کیئر سینٹرز میں اور نرسریز میں ادھر ادھر ہیں، اور ماں باپ دونوں جابس کر رہے ہیں، اور گھر جو ہے نگلیکٹڈ ہے، اور وہ بچے جو ہیں ان کی یعنی ان کی جو مورل کریکٹر ہے اس کی طرف ہماری توجہ کوئی نہیں ہے، تو اصل تو نسلیں وہاں سے بگڑ رہی ہیں۔ ان کے لیے نت نئی بچوں کی ضروریات کی چیزیں تو ہم ایجاد کر رہے ہیں، لا رہے ہیں بازار میں، اتنی اٹریکٹیو چیزیں ہیں، لیکن بچوں کی طرف توجہ ہی نہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، ان کو کس چیز کی ضرورت ہے، کھلونوں سے اور تفریحات سے زیادہ انہیں ماں باپ کی ضرورت ہے۔ بہرحال تو یہ حدیث کا آخری جو حصہ تھا وہ یہ تھا کہ جو کہا گیا کہ دنیا سے بچے اور عورتوں سے بچے، کیونکہ بنی اسرائیل کی پہلی آزمائش عورتوں کے بارے میں تھی کہ ان کے ہاں مرد عورت کا جو اختلاط تھا وہ بہت عام ہو گیا تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی جو ناراضگی ہے بنی اسرائیل پر، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ اچھا، آگے حدیث نمبر 71 عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، کیا فرمایا کرتے تھے؟ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ کتنی پیاری دعا ہے، اسے فرمایا نہیں کرتے، یہ دعا تھی جو آپ اکثر بیشتر کرتے ہوں گے۔ تو عبداللہ بن مسعود جو ہے انہوں نے وہ یاد کر لی، تو وہی یہ حدیث کی شکل میں آپ کے سامنے ہے، اس میں کتنی پیاری باتیں بیان کی گئی ہیں۔ کیا اللہ سے مانگا کرتے تھے؟ اب میری ساری بہنوں بیٹیوں سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ لوگ یہ چھوٹی سی تو دعا ہے، اس کو یاد کر لیں۔ اللہم، اے میرے اللہ، میں آپ سے ہدایت کا، پاک دامنی کا اور غنا کا سوال کرتا ہوں۔ ہدایت کا، اسألک الہدی والتقی اور تقوی کا، اور غنا کا سوال کرتا ہوں۔ کیا کیا چیز چاہیے، کیا چیز مانگی آپ نے؟ سب سے پہلے ہدا یعنی ہدایت، وہ تو آپ سمجھ گئے، اور جس کو ہدایت مل جائے سمجھیے کہ اس کی زندگی میں روشنی ہی روشنی آ گئی، وہ کہیں بھی بھٹکنے کا اندیشہ ہی نہ رہا۔ اور الہدا تو خاص طور پہ اللہ کی خاص رہنمائی ہے، اور یہ صرف قرآن پاک سے ہی مل سکتی ہے، کیونکہ بندہ جب جنت میں بھی جائے گا تو وہاں جا کے بھی اس کی پکار کیا ہوگی؟ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ شکر ہے اس ذات کا جس نے ہمیں اس راستے کی ہدایت دی جس پہ چل کے ہم آج جنت کے قابل ہوئے ہیں، اور اگر ہمیں وہ ہدایت نہ دیتا تو ہم تو گمراہی رہ جاتے۔ تو اللہ سے اس لیے دیکھیے جب نماز پڑھتے ہیں سورۃ فاتحہ کے اندر بار بار ایک ہی بات اللہ سے ہم طلب کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ جب نماز پڑھتے تو جلدی جلدی میں پڑھ جاتے ہیں، تو اس مقام پہ پہنچ کر بہت ہی توجہ سے، بہت ہی لجاجت سے، بہت ہی خوشامد سے اور محبت سے اللہ سے ہدایت کا سوال کرنا چاہیے۔ جلدی سے نہیں گزر جاتے نا صراط المستقیم، جلدی جلدی پڑھ رہے سورۃ فاتحہ،
سیدھا راستہ کی ہدایت مل گئی تو سب کچھ مل گیا۔ دوسری چیز جو طلب کی، تقوی۔ تقوی بھی ہم پڑھ رہے ہیں، سارا یہ بیانی تقوی کا ہے۔ کیا چیز مانگی؟ تقوی۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنا خاص خوف عطا فرما کہ تیرے حاضر ناظر ہونے کا ہمارے دل میں خوف جاگزی ہو جائے، اور اس چیز کا خوف کہ میں جب اللہ کو فیس کروں گی کہ قیامت کے دن، تو کیا میں اس قابل ہوں گی کہ اللہ کا سامنا کر سکوں۔ تو یہ تقوی جو ہوتا ہے، یہ انسان کے جو عمل ہے اس کو تبدیل کرنے کا بہت بڑا باعث بنتا ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ عفت۔ عفت آپ سمجھتے ہیں، عفت عصمت ملفت کا استعمال کرتے ہوئے یہاں پر اللفافہ، عفت مانگی۔ عفت کیا؟ پاک دامنی۔ ہر بری بے حیائی کا کام، ہر قسم کی فحاشی کے کام، نظارے، لٹریچر، آج کل موبائل، جہاں بھی ذرا سی بھی آپ کو کوئی ایسی چیز لگے جو کہ آپ کی پاک دامنی جو ہے، آپ کا پاک دامن جو ہے اس کے اندر کوئی ذرا سی بھی وہ دراڑ پیدا کر سکتی ہے، تو ان چیزوں کو ایوائڈ کریں۔ کہ کہیں دیکھیے آپ نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، آپ کے قریب کوئی آیا، ہاتھ پہ کینچی پکڑی ہوئی، چھری پکڑی ہوئی، تو آپ دور بھاگتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے لگ جائے اور میری شرٹ یا میرا جو میں نے کپڑا پہنا ہوا ہے اس کے اندر کوئی ذرا سی بھی لائن ہی آ جائے، کپڑا میرا چر جائے۔ تو یہ ہمارے پاک دامن، دامن کس کو کہتے ہیں؟ لباس کا ہی دامن ہوتا ہے نا۔ تو یہ دامن جو ہے اس کے لیے دعا کہ اللہ میرے دامن کو ہمیشہ پاک رکھ، ہر قسم کے ماحول سے، ہر قسم کی بے حیائی سے، ہر قسم کے ایسے کام سے۔ اور چوتھی چیز جو مانگی کہ غنا۔ غنا کیا ہوتا ہے؟ بے نیازی، بے پرواہی، یعنی وہ کیفیت جس میں دنیا کی کوئی حرص، کوئی لالچ، کوئی غرض نہ ہو، کہ اللہ تو مجھے غنا عطا کر دے، بے پرواہی۔ مل گیا تو ٹھیک ہے، الحمدللہ، شکر کیا۔ نہیں کچھ ملا تو کوئی بات نہیں۔ اب دیکھیے نا، یہ چیزوں کے معاملے میں نہیں ہوتا، تعلقات اور کے بارے میں بھی ہوتا ہے یہ غنا کا جو عنصر شامل، کہ آپ کسی کے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھتے ہیں، موقع بے موقع اس کو تحائف دیتے ہیں، اس کی خیریت پوچھتے ہیں، لیکن وہاں سے کوئی آپ کو رسپانس نہیں مل رہا، اور کوئی آپ کی اور بہن یا کوئی آپ کو توجہ دلاتی ہے کہ دیکھو تم اتنا اس کے ساتھ کرتی ہو، اس کو تو ذرا بھی تمہاری پرواہ نہیں ہے، آپ آگے سے کیا؟ کوئی بات نہیں، یعنی میں تو جو کر رہی ہوں اللہ کے لیے کر رہی ہوں، اللہ نے کہا تعلق قائم رکھ رہے، اگر وہ نہیں کر رہی تو یہ اس کا عمل ہے، تو کوئی بات نہیں۔ یعنی آپ یہ کہہ کر بھی انسان غنا کا اظہار کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ بعد سے اب کسی نے کہہ دیا، ویسے تو انسان کسی کے کہے بغیر ہی اپنے آپ پر طاری کر لیتا ہے کہ بھئی دیکھو میں نے اس کے ساتھ یہ کیا تو میرے ساتھ کچھ بھی اس نے مجھے اس کا جواب نہیں دیا۔ لیکن اگر کوئی دوسرا احساس دلائے تو پھر وہ احساس جو ہے اس کے اوپر طاری نہ کرے کہ ہاں مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے جیسا کہ وہ کر رہی ہے، بلکہ آپ اس کی لو پر کوئی بات نہیں، دل میں وسعت پیدا کریں، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ آپ نے کسی دوسرے کو اتنا بار اس کی ضرورتیں پوری کیں، اس کا سب کچھ کیا، لیکن جب بھی آپ کرتے ہیں کسی کے لیے کچھ، تو یہ کسی ریٹرن، کسی بدلے کی خاطر آپ نہیں کر رہے، بلکہ آپ جو اگر آپ کے دل میں بدلے کا خیال بھی آتا ہے تو وہ خیال آپ کا آخرت سے متعلق ہونا چاہیے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بدلہ دے گا۔ اس لیے یعنی غنا سمجھ گئے ہوں گے آپ کہ آپ کو اللہ نے بھی جو دیا ہوا ہے اس کو بھی بقدر ضرورت اللہ دے رہا ہے،
تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر کچھ کمی ہے دعا کرنے میں حرج نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں. مجھ سے نیچے بھی تو بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، میرے پاس تو یہ سب کچھ ہے. تو اس لیے یہ دعا اب آپ کی سمجھ میں آ گئی. تو اس کو یاد کریں. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. ٹھیک ہے. اگلی حدیث نمبر 72. یہ جو حدیث ہے اس میں یہ بھی حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو طریف، یہ شاید آپ کے لیے نیا نام ہو، کہ حضرت ابو طریف عدی بن حاتم. تو جان لیجئے بڑے لوگوں کے ناموں کا آپ کو پتہ تو تھا، لیکن ان کی کنیت کیا ہے وہ آپ نہیں جانتے تھے. یہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پہلے تو یہ بھی یاد کراتی چلی جاؤں کہ یہ حاتم تائی کے بیٹے تھے. عدی، ان کا نام کیا تھا؟ عدی. ان کے ایک اور بیٹے مطعم بن عدی کا بھی نام آپ نے سنا ہوگا، اور یہی ان کے ایک اور بیٹے کا نام کیا ہے؟ طریف. اب تو یہ روایت عدی بن حاتم سے ہے جو کہ ابو طریف کے والد تھے. دیکھیے یہ کہتے ہیں نا عدی بن حاتم یا خاتم تائی اصل میں ان کے قبیلے کا نام تھا، قبیلہ طے، اس سے ان کا تعلق تھا. تو یہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو آدمی کسی بات پر قسم کھا لے کہ میں یہ کروں گا کہ اگر قسم کھانا جو ہے، چلیے پہلے پوری سن لے حدیث. جو آدمی کسی بات پر قسم کھا لے پھر اس سے زیادہ تقوی والی بات دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ تقوی والی بات کو اختیار کرے. اب اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی بات پر قسم کھا لی، اگر تو وہ بات غلط ہے، فرض کریں اس نے کہہ دیا کہ میں ماں باپ سے، یہ کوئی رشتہ دار قریبی ہے جن سے تعلق رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہوا ہے، لیکن اس سے میں کہتا ہے قسم کھا جاتا ہے کہ میں تو اب کبھی ان سے ملنا ہی نہیں. تو اس کو ایسی جو ہوتی ہیں قسمیں رشتے و تعلق کو توڑنے کی، یا کہہ دے کہ بھی میں تو مسجد میں جا کے کوئی نماز ہی نہ پڑھوں گا، وہاں تو روز دہشت گردی ہو رہی ہے اور بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، میں نہیں جاتا. تو اس قسم کو تو توڑ دینا ہی اس کا کفارہ ہے. اب توڑ دیا، اب والدین سے ملنے لگے، اب مسجد میں جانے لگے، وہ آپ کا کفارہ ہو گیا. لیکن اگر کسی اچھی بات کے لیے بھی آپ نے قسم کھائی، جیسے فرض کریں کہ کسی کا آپ کوئی بیان سن رہی ہیں، کسی عالم کا یا عالمہ کا، یا کہیں سے کوئی حدیث پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو تہجد کی فضیلت کا جب پتہ چلتا ہے تو آپ قسم کھا لیتے ہیں کہ بھی اب میں نے تہجد کبھی نہیں چھوڑنی، میں تو تہجد ہمیشہ پڑھوں گی اگر اس کا اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے. اب پھر یہ ہے کہ آپ تو تہجد پڑھنا شروع کر دیتی ہیں، لیکن کبھی کوئی ایسا وقت آ جاتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، آپ کے پڑوس میں آدھی رات میں کوئی آپ کے بیل بجاتا ہے یا فون آتا ہے کہ بھی کسی کو ایمرجنسی ہے، اس کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے. آپ اس کو لے کے ہاسپٹل چلے جاتے ہیں، اور وہ جو تہجد ہے وہ آپ کی ادا نہ ہو سکی، تو اس کے اوپر یہ کہا گیا کہ اگرچہ تم نے قسم بھی کھائی ہوئی ہے، لیکن اس سے زیادہ تقوی والی بات دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ تقوی والی بات کو اختیار کرے. اب تہجد بھی تقوی والی بات ہے، لیکن کسی مریض کو ہسپتال لے جانا، یا گھر میں کوئی فرض کرے مریض ہے، کوئی بزرگ ہے،
جس کو بار بار واش روم لے جانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، اس کو وامٹنگ ہو رہی ہے، اس کو کوئی بھی مسئلہ ہے، وہ اس وقت آپ کے لیے زیادہ اہم ہو جاتا ہے، اور وہ زیادہ تقوی والی بات بن جاتا ہے. کیونکہ ہم میں سے اکثر بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ان کو بہت جو عبادات کرنے کا شوق بھی تو ہونا بھی چاہیے، لیکن وہ کسی قیمت پر اپنی ان عبادات کو ترک نہیں کرنا چاہتے، اور ان کو بڑا ناگوار گزرتا ہے کہ میں اپنی نماز نہ پڑھوں، تہجد کی ہے، یا کوئی بھی نفل نماز ہے، یا میں جو کوئی وظیفے کے طور پر آپ صورتیں وغیرہ پڑھتے ہیں، وہ آپ کو چھوڑنی پڑ جائیں. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں، ان کو یہ بہت ان کی طبیعت پر بوجھ ہوتا ہے. بعض لوگ مجھ سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ بھی یہ میرا اس طرح سے رہ گیا، اب کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. نفل کو تو بلکہ اتنی اہمیت ہی نہیں دینی چاہیے کہ وہ فرض کے لیول پہ آ جائے. جس طرح کچھ لوگوں کو رمضان میں نماز تسبیح پڑھنے کی بڑی وہ ہوتی ہے کہ میری چھوٹ نہ جائے. ہاں، تو اگر زیادہ تقوی والی بات دیکھو تو وہ کرنا زیادہ ضروری. دیکھیے اب ہمارے یہاں بھی جیسے رمضان میں دورہ قرآن ہوتا ہے، تو کچھ لوگ خاص طور پہ جمعے کو دیر سے آتے ہیں، کچھ جلدی جانا چاہتے ہیں. وجہ کیا؟ ہم نے تسبیح نماز پڑھنی ہے، لیٹ ہو گئے، نماز پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے، نماز اپنی جگہ، وہ کسی ضروری نہیں کہ اسی ٹائم پہ آپ نے پڑھنی، وہ کسی وقت بھی پڑھ لے. اگر نہیں پڑھے گی تو کوئی بات نہیں. لیکن جب آپ قرآن پاک کا درس سنتے ہیں تو اس میں آپ کو بہت ساری علمی باتیں معلوم ہوتی ہیں، دین کے متعلق معلومات آپ کو حاصل ہوتی ہیں. اس کو ایک ماحول آپ کو ملتا ہے جس کو کہ فرشتوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوتا ہے. تو اس ماحول کی برکات سے فائدہ اٹھایا جانا چاہیے، بنسبت اس کے کہ آپ اکیلے کسی نفل نماز کی طرف اتنی زیادہ اہمیت دیں. یہاں تو وہ جو نفل ہیں یا کوئی بھی تقوی والی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے. لیکن اگر جیسے کہ 3 صحابہ کی بات انہوں نے قسم کھائی کہ بھی ہم، ایک نے کہا کہ بھی میں تو اپنی بیوی سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، دوسرے نے کہا کہ بھی میں ساری رات جاگوں گا، عبادت کروں گا، تیسرے نے کہا کہ میں تو سارا سال روزے رکھوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ ان کو منع کیا کہ کیوں اپنے اوپر اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہے ہو جب اللہ تعالیٰ نے نہیں ڈالا ہوا. تو یہ کہ اگرچہ ایک کام تقوی والا ہے، اچھا ہے، لیکن اگر آپ کو اس سے بھی زیادہ تقوی والا کوئی کام نظر آ رہا ہے تو وہاں آپ وہ کام آپ کر لیں. اگر آپ کو اسی طرح دیکھیے، پھر ایک مثال ذہن میں آئی کہ اگر آپ کے پاس تھوڑی سی رقم ہے، آپ اس کو اللہ کی راہ میں کہیں دینا چاہتے ہیں، اور آپ نے قسم کھا لی کہ ہاں بھی میں فلاں جگہ دوں گی، یا اس کو کہا کہ میں تمہیں دوں گی، لیکن ساتھ ہی کوئی ایسی جگہ یا کوئی ایسا شخص آپ کے سامنے آ گیا جو کہ پہلے والے سے زیادہ مستحق ہے اور زیادہ حقدار ہے. فرض کریں آپ نے کسی ان نون شخص سے یا کسی بھی شخص سے آپ نے وعدہ کیا یا قسم کھائی کہ میں تمہیں اتنی رقم دوں گا، لیکن پھر آپ کو پتہ چلتا کہ وہ آپ کے تو بہن کو یا آپ کے بھائی کو یا آپ کے قریبی کسی قرابت دار کو بڑی سخت ضرورت ہے اس وقت. تو آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ قسم اگرچہ کھائی ہوئی ہے، وہ پہلے شخص سے بڑی ادب احترام کے ساتھ معذرت کر لیں کہ بھی اس وقت میرے فلاں جو رشتہ دار ہے اس کو ضرورت پڑ گئی ہے، تو میں پھر کسی وقت تمہارے ساتھ آ جاؤں، مطلب تمہارے کام آ جاؤں گا. تو اس طرح اگر ظاہر دل تو اس کا بھی برا ہوگا، لیکن آپ نے تو ترجیح دینی ہے نا کہ جہاں آپ کو دنیا کے لحاظ سے بھی فائدہ، کہ اگر وہ ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، وہ زیادہ راضی ہو جاتے ہیں، اور آخرت کے لحاظ سے تو فائدہ ہے ہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات کیا ہے، تقوی میں بھی فرق ہوتا ہے. کوئی زیادہ تقوی والی بات ہے، کوئی کم تقوی والی بات ہے. اچھا جی، اگلی حدیث سے یہ حدیث نمبر 73 آ گئی. حضرت ابو امامہ سدی بن عجلان رضی اللہ
تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا. حدیثوں کو میں نے بتایا نا کچھ چیزیں جو آپ کو یعنی آپ کی جو صحابہ کرام نے آپ سے کوئی بات سنی، کوئی حدیثیں ایسی آپ کو کوئی کام کرتے دیکھا. ہاں، کچھ ایسی حدیثیں ہیں جن میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کوئی کام کرتے دیکھا اور آپ نے منع نہ فرمایا. اب ذرا اپنے نوٹس نکالیے اور دیکھیے تینوں قسم کی حدیثوں میں کیا کون سی ہیں، ان کی ٹرمینالوجی دیکھیے جو میں نے آپ کو لکھ کے بھیجی تھی. تو یہ حضرت ابو امامہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے فرماتے سنا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. اب یہ الحمدللہ حجۃ الوداع کا پورا جو خطبہ ہے وہ بھی آپ کے پاس پہنچ چکا ہے. پتہ نہیں اب آپ لوگ ان چیزوں کو محفوظ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، سنتے بھی ہیں کہ نہیں سنتے، پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں پڑھتے. میں تو اپنا جو فرض ہے الحمدللہ اللہ کی مدد سے وہ اور اللہ کی توفیق سے پوری کوشش کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا کرے کہ جو کچھ آپ کو بتایا جاتا ہے اس کے اوپر آپ کاربند رہ سکیں اور اس کو سنبھال کے بھی رکھیں، دل میں بھی، حافظے میں بھی اور اپنی نوٹ بکس میں بھی. تو یہ حدیث جو ہے اس میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع میں فرما رہے تھے کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو، پانچوں نمازیں ادا کرو، اللہ سے ڈرو. اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، پانچوں نمازیں ادا کرو، مہینے کے روزے رکھو اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو. اور یہ تو ہو گئے آپ کے جو ارکان ہیں اسلام کے، وہ حج میں رہ گیا، حج تو ہو ہی رہا تھا. اور جو اگلی بات فرمائی وہ توجہ طلب ہے کہ اپنے حکام کی اطاعت کرو. اطیعوا امراءکم، اپنے حکام کی اطاعت کرو تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یعنی جنت میں داخل ہونے والے حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ نے کام بتائے وہ کیا کیا ہیں؟ اللہ کا تقوی، 5 وقتہ نماز، رمضان کے روزے، مال کی زکوٰۃ اور پھر حکام کی اطاعت. یہ حکام جو ہیں دیکھیے نا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے بعد قرآن میں بھی ان کا ہی ذکر آتا ہے کہ ان کے بعد اب کس کی اطاعت انسان پر واجب ہو جاتی ہے؟ جو بھی آپ پر حکمرانی کر رہا ہے. اور دوسری حدیث میں یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ یعنی جو امیر ہے، جو حاکم ہے، اب امیر حکمران بھی ہو سکتا ہے، آپ کا دینی سربراہ بھی ہو سکتا ہے، جو بھی آپ کا کسی بھی مسئلے میں امیر ہے، یا تو خصوص طور پر جو دینی رہنما ہے یا جو آپ کا حکمران ہے، کہ جب تک وہ تمہیں بھلے کاموں یعنی معروف کا حکم دیں تمہارے حکمران تو ان کی اطاعت تم پر لازم ہے. یہ اس سے ملتی جلتی ہم نے پہلے بھی بات پڑھ چکے ہیں. تو ان کی اطاعت تم پر لازم ہے. اللہ، رسول یعنی اور ان کے بعد اولی الامر کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے، اگر وہ معروف یعنی اچھے کام کرنے کا حکم دے رہے ہیں تو ان کی اطاعت تم پر لازم ہے. اب ہم جو حکمران میں نقشے نکالتے رہتے ہیں ہاں کہ اس میں یہ ہے تو وہ ہے تو اس کی بات کیوں مانی جائے. لیکن اب دیکھیں بات تو پھر وہی آتی پہلے جو حدیث آپ نے پڑھی تھی کہ اگر سارے لوگ مطمئن ان سے نہیں بھی رہے ہیں تو بھی آپ دیکھیے کہ اگر
وہ خود کوئی کفریہ کام نہیں کر رہا کہ یعنی اس طرح کہ نہ لوگوں کو نماز، اس نے مسجدیں بند کی ہیں کہ لوگوں کو نماز سے روک رہا ہے، نہ رمضان کے مہینے میں تراویح کے اہتمام سے وہ آپ کو روک رہا ہے، نہ یہ ہے کہ آپ کو وہ کھلم کھلا شراب پیتا نظر آ رہا ہے یا راگ رنگ کی محفلوں میں اس طرح سے اللہ کی نافرمانی کے کام اگر بہت زیادہ بڑھ جاتے تو پھر تو ظاہر ہے بغاوت کا امکان ہوتا ہے، لیکن چھوٹی موٹی جو خامیاں ہوتی ہے ہر انسان میں ہوتی ہے، اور پھر روز اسی کام میں تو نہیں لگے رہنا کہ آپ نے حکمران کو بدل لینا۔ اب وہاں یزید جیسا بھی تو حکمران تھا نا، جو اپنی بیعت کرا رہا تھا اور لوگ کر رہے تھے۔ لوگ کون تھے؟ صحابہ کرام، تابعین، ہاں، جو اس کی کر رہے تھے، کیونکہ وہ اس کے اندر بھی کوئی ایسی چیز تھی کھلم کھلا آپ کو نظر نہیں ان کو نظر آ رہی تھی۔ تو اس لیے امیر کی جو ہے طاعت کرنا، ہاں اب اس کی بات پھر آپ کے ذہن میں آ جائے گی کہ حضرت امام حسین یا کچھ اور لوگوں نے کیوں نہیں کی تھی۔ وہ اس لیے نہیں کی تھی کہ اب جو لوگوں کا جو تھے اس کے عمراء تھے، یعنی اتنی فتوحات ہو گئی تھی وہی مصیبت تھی کہ دولت بڑی آ گئی ہوئی تھی۔ دولت جب آتی ہے تو پھر اس اپنے لیے برائی کے راستے کھولتی ہے، تو حکمران تو پہلے وہ مصروف ہو جاتے ہیں اور زیادہ جمع کرنے، اور ان کے دل میں سما جاتی ہے کہ بھی میں تو اب یعنی ملوکیت کا جو ہے کہ ان کا سب کا بادشاہ بن گیا ہوں، حکمران ہے، اور اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے، تو لوگ جو ہوتے ہیں ان کے پاس دولت آتی ہے تو وہ بھی پھر بہک جاتے ہیں۔ تو یہی وجہ تھی کہ آپ حضرت امام حسین کو رضی اللہ تعالیٰ کو نظر آ رہا تھا کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں، اور آپ کا مطلب ایک شخص کو کی بیعت نہ کر کے، یعنی بیعت نہ کرنا اس چیز کا اظہار تھا کہ اس حکمران کو چاہیے کہ جو کھلے عام برائیاں اب پھیل رہی ہیں ان سے خود بھی بچے اور دوسروں کو بھی بچائے۔ نظام بدلتا آپ کو نظر آ رہا تھا، اس لیے آپ نے وہ قربانی دی تھی۔ بہرحال وہ تو الگ ٹاپک آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اگر تم پر کوئی حبشی نکٹا یا نکٹا امیر بنا لیا جائے تو اس کی اطاعت بھی تم پر لازم ہے، یعنی کہ اس کی شکل کیسی ہے، اس کا ناک کٹی ہوئی ہے، ایسا ہے ویسا ہے، ہم تو شکلوں کو بھی دیکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو اگر امیر بن گیا ہے، یہ بنا لیا، ہم تو آج کل خود بناتے ہیں ووٹ دے دے کر، اور پھر بعد میں ہمیں انہی میں خامیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، بھگتو اب بیٹھ کے۔ اس کا یہی رزلٹ ہے نا کہ کیا ہے تو بھگتو۔ تو کوئی ایسا بھی اگر امیر آ گیا ہے تو اس کی بھی اطاعت پھر لازم ہو جاتی ہے، الا یہ کہ یعنی وہ کسی گناہ کے کام کو حکم دے، وگرنہ اگر آپ ہر بات پہ اس کو ٹوکا، لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، شور ہنگامے شروع ہو گئے، تو وہ یہ تو پھر معاشرے میں افراتفری یا وہ جس کو کہتے ہیں کہ کیوس ہوگا۔ اس سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس کی جب تک کہ وہ چل رہا ہے دین کے احکام کے اوپر اور آپ لوگوں کو روک نہیں رہا، تو آپ بھی اس کو اس چیز کے اوپر مجبور نہ کریں۔ جی ایک ابن باب شروع چھوٹی چھوٹی حدیثیں چلیے پڑھ لیتے ہیں، سے اللہ کرے اللہ۔ چلو یہ باب تقویٰ تو ہمارا مکمل ہو گیا۔ میں چیک کر لیتی ہوں کہ اگر تو اب آپ لوگوں کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ شوق سے سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتی۔ چلو ایک دو پڑھ لیتے ہیں، ابھی تو گھنٹہ بھی نہیں ہوا، تھوڑی سی 10-15 منٹ اور۔ اب یہ ہے بابٌ فی الیقین والتوکل، یہ باب کس چیز کا ہے؟ یقین اور توکل کا بیان۔ اب اس سے پہلے قرآن پاک سے آیات دی گئی ہیں، قال اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں، سورۃ احزاب کی ہی آیت ہے کہ جب مومنوں نے یہ کفار کے گروہوں کو دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا وعدہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے، اور اس کے رسول نے سچ فرمایا۔ اس بات نے ان کے ایمان اور فرمانبرداری میں اضافہ کیا کہ وہ بجائے کے لشکروں کو دیکھ کے گھبرا اٹھتے کہ اتنے سے ان کا کیسے مقابلہ کریں گے، بلکہ انہوں نے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اقوال تھے، ان کے جو حکم تھے، ان کا جو فرمانا تھا، اس کو مد نظر رکھا کہ اللہ کے رسول نے سچ فرمایا کہ، اور کیا سچ فرمایا کہ اب فتح حاصل کرنے کے لیے اسلام کی کام کو یعنی اسلام کا مرتبہ بلند کرنے کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے قربانیاں تو دینے پڑیں گی، آزمائشیں سے تو گزرنا پڑے گا۔ تو بجائے اس لشکر کو دیکھ کے گھبرانے کے، انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو ہمیں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہوا ہے۔ تو جب انسان ایسا سوچتا ہے اور ایسا کہتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بات میں ان کے ایمان اور فرمانبرداری میں اضافہ کیا، تو ان کا ایمان جو ہے وہ پھر اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ آیت جو ہے اگلی سورہ آل عمران کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ وہ لوگ جن کو لوگوں نے کہا بے شک لوگ تمہارے لیے، تمہارے مقابلے کے لیے جمع ہو گئے، یعنی کوئی صورتحال ایسی لگ رہی ہے جیسے سورہ احزاب میں تھی، وہ جنگ خندق کا بیان ہے، اور یہاں پر اس کا غزوہ احد کا، کہ وہ لوگ جن کو لوگوں نے کہا کہ بے شک لوگ تمہارے مقابلے کے لیے فوجیں جمع ہو گئی ہیں، بس ان سے ڈرو، تو بجائے ڈرنے کے کیا ہوا، فزادہم ایمانا، تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا کہ ٹھیک ہے آ گئی ہیں فوجیں تو کوئی بات نہیں، اور وہ کیا کہنے لگے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ ہمیں تو اللہ کافی ہے، کوئی بات نہیں ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ خوب کارساز ہے۔ بس وہ ایسا کہنے پر اللہ کی طرف سے نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے کہ اللہ خوش ہو گیا، اور انہوں نے مزید ان کو اپنی نعمت اور فضل سے نواز دیا، اور ان کو ذرہ بھی تکلیف نہ پہنچی ان فوجوں سے، اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کی اتباع کی، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل فرمانے والے ہیں۔ اور پھر آگے الفرقان کی جو آیت ہے، اس میں کی آیت ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، کہ تم بھروسہ کرو زندہ ذات پر جس پر موت نہیں۔ کس پر بھروسہ کرو؟ اس ہستی پر جو حی و قیوم ہے، وہ ہر وقت دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے، اس سے ٹائم نہیں لینا اپنی بات سنانے کے لیے، کوئی بھی کام کرنے کے لیے اس کے لیے رات دن برابر ہیں، اس لیے اس کے توکل پر رات ہو یا دن کام کرتے چلے جاؤ، وہ تو جاگ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ سورۃ آل عمران میں فرماتے ہیں کہ وقال اللہ تعالیٰ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور پھر آگے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ جب تم کسی چیز کا عزم کر لو، یعنی کسی کام کو کرنے کا پختہ ارادہ کر لو، تو پھر اللہ کے بھروسے پر اس کو چھوڑ دو۔ اب کوئی کام ہے، آپ کوئی بھی کام کرنا ہے زندگی میں، اس کے لیے کیا ہے، ہمیں طریقہ جو بتایا گیا کہ ہم پہلے وہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کریں، مشورہ کریں، پھر آپ کا دل اس پہ ٹھک گیا ہے، آپ نے ارادہ کر لیا کہ ہاں فلاں جگہ رشتہ کرنا ہے یا فلاں کالج میں داخلہ لینا ہے، تو بس پھر دل ٹھک گیا، اب کیا، اب اللہ کے بھروسے پہ اس کام کو چھوڑ، اللہ اس کام کو انشاءاللہ پار لگا دے گا۔ اور پھر وہی آیات آ گئیں، پھر آگے پھر دیکھیے سورۃ طلاق والی، کہ جو اللہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ہاں، اس لیے یہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھتے رہنا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اور پھر آخری سورہ انفال کی بھی پھر آیات آ گئی وَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ بے شک مومن وہی ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، یعنی قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے، تو جو مومن ہوتے ہیں قرآن سن کے دل نرم پڑ جاتے ہیں اور
تو اور وہ آیات ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ کبھی وہ آپ کے ساتھ ایسا کہ قرآن پاک سن رہے ہوں اور ایمان کا گراف جو ہے وہ اونچے سے اونچا جا رہا ہو؟ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب کہ آپ کو قرآن کا ترجمہ بھی آتا ہو، جیسے کوئی بڑی اچھی تلاوت کر رہا ہو، کوئی بڑی تراویح میں آپ قرآن سن رہے ہو، ترجمہ آ رہا ہوگا، تو پھر دیکھیے کس طرح آپ کا ایمان کا جو کوئی بات ہے گراف ہے وہ اونچا جاتا ہے اور دل نرم ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگتے ہیں۔ یہ قرآن کی اپنی تاثیر ہے، جس کو سمجھ نہیں بھی آ رہی ہوتی بسا اوقات ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں اور دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ قرآن کی اپنی ہی تاثیر ایسی ہے، اور پھر جب سمجھ کے ہم اس کو سنتے ہیں پھر تو یقیناً ایمان میں اضافہ ہوتا ہی ہے۔ اور ایسے ہی لوگ ہیں فرمایا جو اپنے رب پر توکل کرنے والے ہیں، یعنی اگر قرآن سن کے ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے تو کس وجہ سے ہوتی ہے؟ اللہ کی محبت سے۔ اللہ سے محبت ہے، اللہ پہ یقین ہے، اللہ پہ اعتماد ہے، تو پھر فکر کس بات کی؟ ایک بچے کو جو ماں پر اعتقاد ہوتا ہے، اس پہ اعتماد ہوتا ہے، یا بعض لوگوں کا اپنے ڈاکٹرز کے اوپر، جو فیملی ڈاکٹرز ان پر اتنا اعتقاد ہوتا ہے کہ وہ ان کے سامنے کسی اسپیشلسٹ کو بھی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ بات ہوتی ہے توکل کی، بھروسے کی، کہ مجھے ہمیشہ اس ڈاکٹر سے شفا ملی، ابھی بھی ملے گی۔ ماں سے کوئی اپنا دکھ بیان کر دیا کہ جو یہ محسوس کرے گی اور جس دل کے ساتھ یہ دعا کرے گی اور مجھے کوئی جو میرا مسئلہ ہے اس میں سے نکلنے کا حل بتائے گی، کوئی اور نہیں بتا سکتا۔ تو یہ توکل اس کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آگے اب احادیث کی طرف ہم آتے ہیں۔ یہ پہلی حدیث جو ہے، یہ حدیث نمبر 74 جو ہے، یہی ہم پڑھتے ہیں، ایک ہی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرضت علی الامم فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعہ روحیت۔ چلیے لمبی حدیث سے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، یہ بھی آپ کو بہت پتہ ہے کہ ان کے ساتھ عنہما آ رہا ہے، عنہ نہیں، کیوں کہ عبداللہ بن عباس بھی صحابی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کے والد جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے وہ بھی صحابی، اس لیے دو نام تو روایت تو عبداللہ کی سے یعنی وہ بیان کر رہے ہیں، جو روایت کر رہے ہیں عبداللہ بن عباس ہیں، لیکن چونکہ ان کے والد کا نام آ گیا اور والد بھی صحابی ہیں، اس لیے ڈول کا صیغہ، تثنیہ کا صیغہ آ گیا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر امتیں پیش کی گئیں، عرضت علی الامم، مجھ پر پیش کی گئیں یا مجھے سمجھ لیجیے دکھائی گئیں کچھ امتیں، کچھ امتوں کا مجھے مشاہدہ کرایا گیا۔ اب اس کی وضاحت ہمیں نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا یہ مشاہدہ معراج شریف کے موقع پر کرایا گیا تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں یہ امتیں جو ہیں وہ دکھائی گئی تھیں، یا کہ کشف یا الہام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا کچھ جو آپ اس حدیث میں بیان کرنے جا رہے ہیں، چند امتوں کی حالت، امت یعنی گروہ، اب اور گروہ کون سے گروہ؟ امت کون سا گروہ ہوتا ہے؟ ویسے بھی امت گروہ کو ہی کہا جاتا ہے، لیکن اس کو اگر ٹیکنیکلی یہ اصطلاحاً آپ کہیں تو وہ ایز اے ٹرم کسی بھی پیغمبر کے ساتھ جو لوگ جڑ جاتے ہیں
وہ ان کی امت کہلاتے ہیں۔ جو ان پر پیغمبروں پر ایمان لانے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی امت یا ان کے امتی کہلاتے ہیں، جیسے کہ ہم الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ایک امتی ہی کی حیثیت سے ہمیں ان کا ساتھ عطا فرمائے روز حشر۔ تو آپ کو یعنی کچھ امتیں دکھائی گئیں پیغمبروں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک پیغمبر کو دیکھا کہ ان کے ساتھ چھوٹی جماعت ہے، کہ تھوڑے سے لوگ ہیں، ایک اور نبی ہیں کہ ان کے ساتھ ایک دو آدمی ہی ہیں۔ اللہ اللہ، دیکھیے یہ پیغمبر جو تھے اللہ کے، اللہ کا پیغام پہنچانے والے، وہ تعداد کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے، وہ تو اللہ کا پیغام پہنچانے پر مامور تھے، انہوں نے پہنچا دیا بے کم و کاس۔ قبول کوئی کرتا ہے، نہیں کرتا تو کتنے حوصلے کی بات ہوگی ان کے لیے۔ اور پھر آگے چلیے، دیکھیے ایک تو وہ جن کے ساتھ چھوٹی سی جماعت، ایک اور نبی دیکھے جن کے ساتھ ایک دو آدمی ہیں، اور ایک اور ایسے نبی دیکھے کہ جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں۔ استغفر اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں، اکیلے نبی، یعنی وہ ساری زندگی جو بھی اللہ نے ان کو عطا کی ہوگی نبوت عطا کرنے کے بعد، وہ بیچارے میں کہہ رہی ہوں اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو بیچارے نہیں ہیں نا، بیچارے اس لیے بھی کہ ان کو چارہ نہیں چلا ان لوگوں کے اوپر، لیکن ان کے اجر میں، یعنی پیغمبر کے اجر میں تو کمی نہیں نہ آئی، انہوں نے تو اپنا کام کیا۔ سو ہم بھی اللہ کے بھروسے پر اگر کوئی بات پہنچا رہے ہیں آپ تک، بھلے آپ سنیں، بھلے تو جو کریں نہ کریں، لکھ لیں، نوٹ کر لیں، مجھے کوئی پتہ نہیں کہ یہ تقریباً 200 لوگوں کے پاس یہ جو میں نے سارے جو لوگ تھے میرے دونوں کلاس کے قرآن کلاس کے جو ممبرس تھے، ان کو ہم نے اس میں شامل کر لیا تھا، تو وہ پھر تعداد تو 200 سے اوپر کہیں جا پہنچی تھی۔ اب مرضی جانے والوں کی جو اس کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اب کیوں چھوڑا یہ نہیں ہمیں پتہ، اگر تو الحمدللہ ان کو کوئی اور اچھا اللہ تعالیٰ نے بہتر ذریعہ ان کے لیے فراہم کر دی ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اب ہم جیسوں نے بھی تو کچھ کرنا ہے نا، نہیں کریں گے، اب بات نہیں پہنچائیں گے تو کل ہماری بھی پکڑ ہوگی اللہ کے پاس کہ جو آتا تھا بتایا کیوں نہیں، ہم نے تو بتانا ہے، سننے والے کتنے بھی ہوں۔ تو دیکھیے یہاں بھی ہم بڑے بعض اوقات دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، ہم میں سے کچھ یعنی تبلیغ کرنے والے بھی، بعض ایسے سے میں نے تبلیغ کرنے والے اور کرنے والیوں کے متعلق سنا ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ فلاں جگہ آپ ہم آ کے درس دیں، تو وہ پہلے کہتے ہیں کہ کتنی تعداد، پوچھتے کتنے لوگ ہوں گے، کتنی تعداد ہوں گی، یا پھر لمٹ لگائی ہوتی ہے کہ کم از کم 200 لوگ یا 100 تو ہونے چاہیے پھر ہم آئیں گے۔ کتنی غلط بات ہے، غلط بات ہے نا، یہ تو آپ نے تو اللہ کا کام کرنا ہے، کتنے بھی ہوں، جن کو اللہ چاہے گا بھیج دے گا، یہ جو لوگ چاہیں گے اللہ کی چاہت ان کے ساتھ شامل ہو جائے گی اور اللہ ان کو بھجوا دے گا۔ اس لیے اس طرح کی باتیں کم از کم جو دیندار لوگ ہیں ان کے لیول جو ہے اس سے بلو ہوتی ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کتنے لوگ ہیں۔ بعض اوقات پوچھ لیتے ہیں اچھا کتنے کے لوگ، مجھے بھی پوچھتے کتنے کے لوگ آپ کی کلاس میں آتے ہیں، کتنا، انہیں کلاسوں کی تعداد سے اندازہ لگانا۔ اللہ تعالیٰ کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا، وہ کوالٹی کو دیکھتا ہے۔ پھر وہی بات کہ ہماری اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ بلغوا عنی ولو آیۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی کہ میری طرف سے تمہیں ایک آیت بھی پہنچی تو دوسروں تک پہنچانی ہے، تو الحمدللہ اگر کچھ وائس سمجھ میں آ گئی تو ہم نے تو پہنچانی، کوئی بھلے کوئی سنے نہ سنے، توجہ کرے نہ کرے، باتیں بنائے، کچھ بھی کرے، انشاءاللہ ہمیں تو اللہ اجر دے گا۔ اس لیے
میری ساری اپنی بہنوں بیٹیوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنا بھی فہم دیا دین کا، اس کو اپنے گھر والوں تک تو کم از کم پہنچانا شروع کرے. کلاس لینے کی ضرورت نہیں ہے ان کی، باتوں ہی باتوں میں کہ ابھی میں نے یہ بات سنی ہے. دیکھیے آپ کتنی پیاری باتیں سن رہے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ لوگ اتنی پیاری باتوں کو چھوڑ کر اور زیادہ پیاری باتوں کی طرف کیا چلے جاتے ہیں، یا پھر اپنا انٹرسٹ نہیں ہے، یا کوئی اور مجبوریاں ہیں. مجبوریاں سب کے ساتھ ہوتی ہیں. یہی تو ہمارے عزم اور حوصلہ ہے کہ مجبوریوں کو سائڈ پہ رکھ کر ہم نے یہ کام کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ ان مجبوریوں سے کو بھی وہ جو ہوتی ہیں ہماری، وہ ذاتی ہوتی ہیں، نفسانی ہوتی ہیں. وہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دیتا ہے کہ وہ کام جن کو ہم نے اپنی مجبوری بنایا ہوا ہے، پہلے وہ اچھے ہی کام ہوں، گھر والوں کی خبرگیری ان کا کرنا کرانا، اور بھی جو سوشل ورک آپ کرتے ہو اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے کرنے کے لیے، سوشل ورک کے لیے بھی آپ کو موٹیویشن کہاں سے ملے گی؟ قرآن اور حدیث سے. اگر اب قرآن اور حدیث کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں ہے تو آپ کی وہ جو سوشل ورک ہے، خدمت خلق کے جو کس کو جذبہ کہتے ہیں، آپ بھلے کریں، کتنا بھی کریں، لیکن پھر وہ اسی حد تک رہ جاتا ہے کہ آپ کی وہ سلائی کے اسکول کھولے ہوئے ہیں، یا بچوں کو پڑھانے کا، یا جو کچھ بھی کیا ہوا ہے، وہ تصویروں اور اس کی جو تشہیر ہے اس تک اللہ معافی دے وہاں تک رہ جاتا ہے. تو خالص نیت کے لیے، اللہ کے لیے خالص کر کے کریں. کوئی نہیں آتا، کوئی نہیں سنتا، کوئی بات نہیں، آپ تو اپنا کام کر رہے ہیں. اب دیکھیے نا، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ رسولوں کی کیا حالت تھی. تصور نہیں ہم کر سکتے کہ ایک رسول اور اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں. اب بعض اوقات صحابہ کرام یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مکی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی کیفیت ہو جاتی تھی کچھ تعداد کو دیکھ کر، یا جو تو وہاں فوراً نوح علیہ السلام کا ذکر آ جاتا تھا کہ 900 سال تک لگے رہے. کتنے لوگ تھے جو اس کشتی میں سوار ہوئے؟ کوئی 80 لوگ، 88 تک جو تعداد بتائی جاتی ہے ان کی. تو الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کتنا اللہ نے شرف عطا کیا کہ آپ کی زندگی میں، آپ کی آنکھوں سے آپ کو وہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو 1.5 لاکھ کا مجمع تھا وہ دکھا دیا کہ یہ تو یہاں موجود ہیں، ان کے علاوہ بھی بڑے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ماشاء اللہ. تو آگے چلیے یہ حدیث یہی پوری کرتے ہیں. پھر آپ نے دیکھا کہ اچانک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے سامنے ایک بہت بڑا گروہ ظاہر ہوا. میں نے گمان کیا کہ وہ میری امت ہے. خوش ہوئے دیکھے کہ یہ اتنا بڑا جو گروہ ہے، اللہ کرے کہ یہ میری ہی امت ہو. مگر مجھے کہا گیا کہ نہیں، یہ آپ کی امت نہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے. تو ابھی پتہ نہیں دل پہ کیا کیفیت ہوگی اس وقت یہ دیکھ کے. تو کہا گیا تم ذرا افق کی طرف تو دیکھو. میں نے افق کی طرف دیکھا، آسمان کے کناروں کی طرف، تو ایک بہت بڑا گروہ نظر آیا. پھر مجھے کہا گیا کہ ذرا دوسرے کنارے کو دیکھو. میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا گروہ، یعنی افق کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک، حد نگاہ تک آپ کو ایک بہت بڑا وہ جو گروہ ہے نظر آئے، انسان نظر آئے. تب مجھے بتایا گیا کہ یہ تیری امت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت ہے. الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی امت عطا کی اور ہمیں ان کی امت میں اللہ تعالیٰ نے شامل فرمایا. تو پھر مزید فرمایا کہ یہ تیری امت ہے، ان کے ساتھ 70,000 ایسے لوگ ہیں، یعنی ان میں ان کے ساتھ 70,000 ایسے لوگ ہیں جو جنت میں بغیر حساب اور عذاب کے داخل ہوں گے، جن کو نہ کس سے حساب لیا جائے گا، نہ ان سے کوئی عذاب دیا جائے گا. سبحان اللہ، یہ آپ نے پہلے بھی پڑھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور گھر تشریف لے گئے. یہ بات بتا کے نا آپ اپنے گھر تشریف لے گئے، یہ بات بتا دی آپ نے. اور گھر دور تھا کہ نہیں، یہ مسجد نبوی ہے، بیچ پہ ایک دروازہ ہی ہے نا، اس میں سے داخل ہو کے گھر آ گیا. ابھی آپ دیکھیے مسجد نبی کے ریاض الجنت میں آپ ہوتے ہیں، جب آپ وہاں آپ کو جانے کی بار بار توفیق عطا کرے، تو جو آپ کا
روضہ مبارک ہے، وہی تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ کا گھر تھا، وہ حجرہ مبارک ہے، آپ کو سب جانتے ہیں، تو کوئی فاصلہ تو نہیں تھا. یعنی آپ مسجد سے اٹھ کر گھر میں، جیسے جس سے دوسرے کمرے میں بندہ داخل ہو جاتا ہے، تو آپ داخل ہو گئے گھر میں. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے تو لوگ ان کے متعلق گفتگو کرنے لگے، یعنی ان کے متعلق گفتگو کرنے لگے جو جنت میں بلا حساب و عذاب داخل ہوں گے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے، اب یہ لوگوں کی آپس میں ڈسکشن شروع ہو گئی کہ اچھا بھی وہ 70,000 کون ہوں گے. تو بعض نے کہا کہ شاید یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم، یعنی آپ کے جو ساتھی ہیں، یعنی آپ کی طرف اشارہ کیا کہ آپ کے قریب ترین جو لوگ ہیں اللہ ان کو یہ اعزاز دے گا کہ اس اسلام کے اولین سابقون الاولون جو ہیں، تو اس لیے درجہ ان کا زیادہ ہوگا کہ یہ 70,000 لوگ ہیں ہم جیسے جو جنت میں داخل ہوئے. انسان کچھ فہمی میں مبتلا ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، اور آج بھی ہم کہتے ہیں کہ انبیاء کے بعد سب سے زیادہ تقوی والی جو گروہ گزرا ہے دنیا میں وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہی ہیں. تو بعض نے کہا کہ یہ آپ کے صحابہ ہیں، بعض نے کہا کہ شاید یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام میں پیدا ہوئے اور انہوں نے کوئی شرک نہیں کیا، یعنی اسلام کی حالت میں انہوں نے آنکھ کھولی کہ جب یہ پیدا ہوئے تو ان کے ماں باپ مسلمان تھے اور ان کو پیدا ہونے اس کے بعد سے لے کے بچپن میں ہی یہ تربیت دی گئی کہ یہ ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. جیسے کہ دیکھیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا میں تشریف لائیں تو آپ کے والد حضرت ابوبکر صدیق اور والدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہی اسلام سے مشرف تھے. تو پھر ان کو تربیت شروع سے یہی دی گئی کہ شرک سے اپنے آپ کو کیسے باز کر، شرک کیا ہے کس طرح رکھنا. یعنی ماں باپ بیٹھ کے کوئی کلاس نہیں لیتے، کوئی سبق نہیں دیتے، وہ جو کرتے ہیں جو ذکر ہوتا ہے وہ بچے بھی سنتے ہیں اور پھر بچوں کو بتا بھی دیتے کہ نہیں یہ شرکیہ کام ہے. جسے آپ ہم آج بھی اپنے بچوں کو بتا دیں نہ یہ کام نہیں کرنے گے، شرک ہے، پھر شرک کی وضاحت کر دیتے، بات بتائی گئی. تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں جو کہ اسلام کی حالت میں دنیا میں آئے اور انہوں نے کوئی شرک ہی نہیں کیا، یہ شرک کیا ہی نہیں تو وہ تو ایسے پیور ہو گئے، تو پھر انہیں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے اور بغیر کسی سزا کے جنت میں لے جائے گا. اسی طرح یعنی کہ کئی چیزوں کو لوگوں نے تذکرہ کیا، انہیں اپنے اپنے حساب سے ہر کوئی اپنی رائے پیش کر رہا تھا کہ ہو سکتا ہے ایسے ہوں ایسے ہوں. اب اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے اور پھر پوچھا کہ تم لوگ کس بحث میں مصروف ہو، یعنی کیا بات چیت ہو رہی تھی تم لوگوں کے درمیان. تو لوگوں نے بتایا کہ یعنی وہ ساری باتیں جو آپ کے غیر موجودگی میں انہوں نے کی تھیں اور جو اپنی ان کے خیال میں وہ 70,000 لوگ جو ہو سکتے تھے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جو اس کا صحیح جواب کہ وہ ایسے لوگ ہیں، یعنی وہ 70,000 لوگ وہ ہیں جو نہ جھاڑ پھونک خود کرتے ہوں اور نہ کسی سے کرواتے ہیں اور نہ ہی کسی چیز سے کوئی شگون لیتے ہیں کہ بلی راستہ کاٹ گئی کالی بلی تو لو جی اب سفر نہیں کرنا. ایسے یہی شگون لینا ہوتا ہے. ایسی چیزیں جو ہوتی کبا بول گیا مڈیر پر تو کہ جی آج تو مہمان آئیں گے، تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں. تو کہا کہ وہ 70,000 وہ لوگ ہیں جو نہ کوئی دم جھاڑا کرواتے ہیں اور نہ ہی شگون لیتے ہیں، بلکہ اپنے رب پر کامل بھروسہ کرتے ہیں کہ وہی ہونا ہے جو میرا خدا چاہے گا. اب دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں جی فلاں دن سفر نہیں کرنا،
فلاں رنگ کا کپڑا نہیں پہننا، کس نے منع کیا یہ فلاں چیز نہیں کھانی؟ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی رکھ کے بتا رہے ہیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے، کہ یہ دم جھاڑا جو ہے، شگون لینا ہے۔ اور دیکھیے یہ جو دم جھاڑ جو ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قرآنی آیات اور صورتوں کے حوالے سے تو اجازت لی ہے۔ بڑا مشہور واقعہ وہ جو قبیلے کا سردار تھا جس کو سانپ نے کاٹ لیا تھا، تو وہ ان کو سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیا گیا تھا، اور اس نے پھر بھیڑوں کا وہ گلہ جو تھا پورا ان صحابہ کو دیا تھا جنہوں نے دم کیا تھا۔ تو یہ سارا واقعہ وہ یاد کر لیں۔ تو اس طرح اسلام میں اس کی اجازت تو ہے لیکن مشروط، اور اس کے برعکس جو دوسرے لوگ کرتے ہیں، شرکیہ قسم کے دم جو کرتے ہیں، جن کی سمجھ ہی نہیں آتی منہ میں کیا بول رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، تو پھر وہ جو ہیں اس قسم کے جو دم ہیں، پھر وہ جو ہے وہ ناجائز ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب آپ نے یہ بات بتا دی، تو جب آپ نے یہ بات بتا دی تو حضرت عکاشہ بن محصن جو ایک صحابی تھے، وہ ان صحابہ کی جماعت میں سے کھڑے ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے ان میں سے کر دے۔ کن میں سے؟ ان 70,000 لوگوں میں سے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تو ان میں سے ہے، یعنی آپ نے اس کو انڈورس کر دیا ان کی دعا کو کہ ہاں تجھے بھی اللہ نے تجھے ان میں شامل کر لیا۔ پھر ایک اور شخص جو تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بھی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عکاشہ اس میں تم سے سبقت کر گئے، یعنی اعمال کے لحاظ سے۔ ایک تو وہ اٹھے پہلے تھے، دیکھیے السابقون الاولون کا پھر فارمولہ آ گیا کہ وہ پہلے اٹھے دعا کروانے کے لیے، تو ان کی دعا کو انڈورس کر دیا گیا کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ تو ان کو کہا کہ اب وہ تو نمبر لے گئے ہیں، تو اب ان کے متعلق یہ نہیں ملتا کہ ان کے متعلق کہا کہ ہاں تم میں بھی شامل کر لیے، بس یہ فرمایا کہ وہ تم سے سبقت لے گئے۔ تو اس سے بھی ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کسی بھی اللہ کے نیک بندے سے جب کوئی موقع ہو تو دعا کرانے میں جھجکنا نہیں چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ اب دیکھیے، اور پھر دعا جب ہم کہتے ہیں عموماً ہم کیا کہتے ہیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھے بھی، کون سی دعا میں تجھے کیا چاہیے مجھے تو نہیں پتہ، یہ تو بتاؤ کہ تمہیں کیا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں، جب مجھ سے کوئی ایسا کہتے ہو میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اب دنیا کی نعمتیں عطا کرے۔ جنرلی انسان کو یہ کچھ چاہیے ہوتا ہے، لیکن اگر مخصوص کوئی چیز چاہیے تو اس کے لیے اسپیسیفائی کر دینا چاہیے کہ کیا دعا کس کے لیے کی جائے۔ تو انہوں نے یہ اسپیسیفائی کیا نا کہ وہ جو مجھے ان 70,000 بندوں میں اللہ تعالیٰ شامل کر دے۔ تو ایک تو یہ کہ ہمیں بھی دعا کسی سے لینے کا یا دعا کروانے کا موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے، موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پتہ نہیں کب کس وقت کسی کی قبولیت کی گھڑی ہے اور آپ کی دعا قبول ہو جائے، آپ کے لیے جو دعا کی جائے۔ ہاں، اور پھر جو بھی آپ کو چاہیے وہ دعا مانگ لینا چاہیے۔ اب بات سوچتی ہے اچھا نماز پڑھوں گی تو پھر اس کے بعد پھر نماز کے بعد دعا کر لوں گی، یا قرآن پڑھنے کے بعد، ہاں وہ قبول ہوتی ہے۔ اس وقت ذہن سے نکل ہی جائے گا اس وقت میرے ذہن میں کیا دعا آئی تھی۔ جیسے دیکھیے نا ہم بھی یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ساتھ وہ دعا ہی ہوتی ہے، کہتے ہیں اللہ مجلنی من، اللہ من میں شامل کر لے، یا اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب سے بچا لے، یا اپنی رحمت میں داخل کر لے۔ تو وہ دعائیں ہیں جو پڑھ سن رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ سارا کر لیں گے تو بعد میں دعا کریں گے، بعد میں بھی دعا کی قبولیت ہوتی ہے کہ جب آپ
کوئی اچھا نیک کام کرتے ہیں، یہی بات ہے قرآن پاک آپ نے پڑھا اس کے بعد دعا کی تو وہ بھی اس کی قبولیت ہے۔ اور اسی طرح آپ حدیث شریف کا جو پڑھ رہے ہیں اس کے بعد اگر آپ دعا کرتے ہیں تو بھی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے۔ تو یہیں پر آج ہم اپنا اس کا اختتام کرتے ہیں کلاس کا، اور پھر اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاک کلام اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے ان کو جاننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد ان چیزوں کو جو ہم سیکھا ہم نے اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی دعا کہ اللہ تعالیٰ جو ہم کریں تیری راہ میں، اللہ ان ساری کوششوں کو قبول بھی فرما لے۔ تو آج بھی جو ہم نے پڑھا، جو سنا، جو آگے پہنچایا، یا رب العالمین اس کو قبول فرما لیجئے۔ جو بھی ہم نے کوشش کی ہے اس میں پڑھنے پڑھانے آگے پہنچانے میں اپنی ناقص عقل کے مطابق جو میں نے کچھ اپنی طرف سے ایڈ کر دیتی ہوں، اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرما دیجئے اور اس کو قبول فرما لیجئے۔ اور اللہ تعالیٰ قبول فرما کے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے قابل بنا دیجئے۔ ان کی شفاعت کے بغیر اللہ تعالیٰ ہم جنت میں کیسے داخل ہوں گے؟ اور اللہ تعالیٰ جو اسی ہم نے آخری حدیث میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ہر قسم کی شرک سے بچا لے اللہ تعالیٰ، اور ہمیں شرک کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے کیا، اس کو پوری طرح جاننے کی توفیق عطا فرما دیجئے کہ شرک جلی کیا ہے، شرک خفی کیا ہے۔ ہمیں شرک جلی سے بھی بچا لیجئے، ہمیں شرک خفی سے بچا لیجئے اللہ تعالیٰ۔ جان بوجھ کر یا انجانے میں اگر ہم سے کوئی بھی زندگی میں کسی طرح کا بھی شرک ہم نے کیا ہے، مجھ سمیت سب نے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے جو اپنی جانوں پر ہم کرتے ہیں، جس کے متعلق آپ نے خود فرما دے کہ ان الشرک لظلم عظیم۔ تو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ تعالیٰ ہم نے اگر کسی قسم کے بھی شرک کے ذریعے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے تو اے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیجئے، کیونکہ اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم سے درگزر نہ فرمایا تو ہم تو آخرت کا نقصان اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے نقصان سے بھی بچا، آخرت کے نقصان سے بھی بچا اللہ تعالیٰ۔ عموماً ہم جانتے ہیں کہ ہم ایسے کام کیوں کرتے ہیں، ہم اپنے ایمان کو داؤ پہ کیوں لگاتے ہیں، جب کہ دنیا میں ہم پر کوئی جان و مال کی، اولاد کی آزمائش آتی ہے اور ہم سے وہ ناقابل برداشت ہمیں محسوس ہو رہی ہوتی ہے تو ہم ایسے سہاروں کی طرف لپکتے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ اصل سہارا تو آپ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پر بھروسہ عطا فرما دیجئے۔ ربنا علیک توکلنا وعلیک انبنا وعلیک المصیر۔ اللہ تعالیٰ ہم نے آپ ہی کی ذات پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، جو ہوا سو ہوا، ہمیں معاف فرما دیجئے، اور اب اپنی ذات پر میں اتنا بھروسہ فرما دیجئے، اتنا یقین عطا فرما دیجئے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ہمارے عزیز، ہمارے پیارے، ہمارے جگر کے ٹکڑے، ہمارے مال و دولت جو کچھ بھی ہے کسی قسم کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش میں مبتلا نہ کیجئے، لیکن اگر آپ نے ہمارے مقدر میں کچھ ایسا لکھا ہوا ہے امتحان میں زیادہ درجے عطا کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ پہ ثبت قدمی عطا فرمائیے، اور اس سے نکلنے کے لیے اپنی ذات پر ہمیں توکل عطا فرما دیجئے۔
وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے اس کے لیے وہی کافی ہو جاتا ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ اللہ تعالیٰ صرف آپ ہی کی ذات ہے جس کے جو ہمارے لیے کافی ہے، ہمارے لیے کافی ہے ہر مشکلات سے نکلنے کے لیے، ہر پریشانی سے کو دور کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری موجودہ جو زندگی میں آزمائش ہے ان کو بھی دور فرما دیجیے، آئندہ ہمیں آزمائشوں سے بچائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا لاکھ لاکھ شکر کہ ہمارے ملک کو آپ نے بہت حد تک کرونا سے صاف کر دی ہے۔ اب اللہ پاک آئندہ بھی جلد از جلد ہمارے جو درسگاہیں ہیں، ہماری تعلیمی ادارے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ سارے نارمل حالات پہ آ جائیں، سب ہمارے حالات جو ہیں وہ صحیح ہو جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عافیت عطا فرما دیے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافاۃ الدنیا والآخرہ۔ اللہم آتی نفسی زکیہا وانت خیر من زکاہا وانت ولیہا ومولاہا۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے نفوس کو تقوی عطا فرما دیجیے، ہمارے جو نفس ہیں ان کو پاک کر دیجیے۔ صرف آپ ہی کی ذات ہے جو ہمارے نفوس کو پاک کر سکتی ہے، بہترین آپ ہی ہیں جو ان کو پاک کر دیتے ہیں ہر قسم کی جو بھی جھاڑ جھنکار ان کے ساتھ لگی ہوئی ہمارے نفس کے ساتھ۔ تو ہی اللہ پاک اس ہمارے نفس کا تیرے ہاتھ میں ہے، اس کا مولا ہے، والی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا ولی ہے۔ اللہ پاک ان اللہ ولی المؤمنین، بے شک آپ مومنین کے ولی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر موقع پہ ہماری مدد فرمائیے، اور اللہ تعالیٰ جو ہم سب کے دلوں میں جائز و نیک حاجات ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی پوری فرما دیجیے۔ ہم سب کے بیماروں کو خاص طور پر شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے۔ ہمارے والدین اور عزیزوں کے اقارب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دیجیے، اور ہماری اس حاضری کو قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔